یہ ان کی روایت نمبر 12 ہے سیرت المہدی کی، جو صفحہ نمبر 9 پہ میرے پاس ہے۔ بسم اللہ کے بعد بیان کرتے ہیں، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح آخری بیماری بیمار ہوئے، بیماری میں نہیں ہے، بیمار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی، تو میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا، مطلب انہوں نے نصرت جہاں بیگم صاحبہ نے مطلب اونچی آواز میں یہ بات کی اپنے میاں کو، مطلب قادیانی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے، اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو اس پر مرزا غلام احمد کہتے ہیں، اس پر حضرت صاحب نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار مختصراً عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ اب یہاں پہ یہ فکرہ ذہن میں رکھیے گا کہ خاص انہوں نے لکھا ہے کہ 25 مئی جو ہے اس دن پیر کا سوموار کا دن تھا، اٹ واز منڈے، بالکل اچھے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، مطلب نارمل روٹین کے اندر جیسے انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں، کھانا کھانا یا کہیں بیٹھ کے باتیں کرنا، مطلب وہ صورتحال۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا، مطلب یہ رات سو رہے ہیں اور پھر جب صبح ہوئی ہے، مطلب فجر کا ٹائم آپ سمجھ لیں کہ اس کے، یا شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود اس حال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں۔ اب رات کو کھانا انہوں نے کھایا ہے، سو گئے ہیں، یہ بھی سو گئے ہیں وہ، لیکن صبح جب وہ دیکھتے ہیں کسی وجہ سے ان کی آواز جاگ نیند سے وہ بیدار ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں اس حال کی بیماری سے بیمار ہیں۔ اب یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، اس حال کی بیماری سے بیمار، یہ الفاظ مرزا غلام احمد کے نہیں ہیں، یہ مرزا بشیر احمد احمد کے ہیں، اپنے پاس سے گیس کر رہے ہیں کہ انہیں اس حال کی بیمار اور حالت نازک ہے، اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی، اور میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ یہ مرض الموت ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی بیان کر رہے ہیں، اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، اتنے میں ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو ندارت، مطلب ڈاکٹر نے کہتے ہیں نبض دیکھی تو اسے نبض نہیں ملی۔ سب سمجھے کہ وفات پا گئے اور یکدم سب پر ایک سناٹا چھا گیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد نبض میں پھر حرکت پیدا ہوئی، مگر حالت بدستور نازک تھی۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور حضرت مسیح کی چارپائی کو باہر صحن سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے۔ جب ذرا اچھی روشنی ہو گئی تو حضرت مسیح نے پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ غالباً شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی نے عرض کیا کہ حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میرے والد صاحب یہ ایسے کیا کرتے تھے کہ جو تیمم کرتے تھے اپنے تکیے کے اوپر، اور ساتھ یا کبھی ہو تو دیوار پہ ہاتھ لگا لیا کرتے تھے، مطلب اس طرح بستر پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا۔ یہ میں اس کی بات بعد میں بتاؤں گا آپ کو، اس پہ یہ ذہن میں رکھیے گا تھوڑی دیر، یا مجھے اکرم یاد دلا دیجیے گا۔ اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی، مگر آپ اسی حالت میں تھے کہ غشی طاری ہو گئی اور نماز کو پورا نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عرض کیا گیا حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر نیت باندھی، مگر مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں۔ اس وقت آپ کی حالت سخت کرب اور گھبراہٹ کی تھی۔ غالباً 8 یا 8:30 بجے ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور کو خاص طور پر کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر آپ جواب نہ دے سکتے۔
اس لیے کاغذ قلم دوات منگوائی گئی۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو خاص طور پہ یہ فکرے لکھے جا رہے ہیں، مطلب میں اپنے طرف سے بات کروں گا، آپ ضروری نہیں میری بات سے اتفاق کریں کہ یہ چیزیں کیا ہے، کیوں ایسے، میں نے ایسے کیوں سمجھا یا میں کیوں کہہ رہا ہوں، مطلب آپ کو پورا حق ہے اس کے اوپر میرے سے اختلاف کرنے کا، اتفاق کرنے کا۔ اور آپ نے بائیں ہاتھ پر سہارا لے کر بستر سے کچھ اٹھ کر لکھنا چاہا، مگر بمشکل 2-4 الفاظ لکھ سکے، اور پھر بوجہ ذوف کے کاغذ کے اوپر قلم گھسٹتا ہوا چلا گیا، اور آپ پھر لیٹ گئے۔ یہ آخری تحریر، جس میں غالباً زبان کی تکلیف کا اظہار تھا اور کچھ حصہ پڑھا نہیں جاتا تھا، جناب والدہ صاحبہ کو دے دی گئی۔ 9 بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو غرغرہ شروع ہو گیا۔ غرغرہ میں کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی، بلکہ صرف سانس لمبا لمبا اور کھچ کھچ کر آتا تھا۔ خاکسار اس وقت آپ کے سرہانے کھڑا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر والدہ صاحبہ کو، جو اس وقت ساتھ والے کمرے میں تھیں، اطلاع دی گئی۔ وہ ماں چند گھر کی مستورات کے آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ اس وقت ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب لاہوری نے آپ کی چھاتی میں پستان کے پاس انجیکشن یعنی دوائی کی پچکاری کی، جس سے وہ جگہ کچھ ابھر آئی، مگر کچھ افاقہ محسوس نہ ہوا۔ بلکہ بعض لوگوں نے برا منایا کہ اس حالت میں آپ کو کیوں یہ تکلیف دی گئی۔ تھوڑی دیر تک غرغرہ کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر آن سانسوں کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور آپ کی روح رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے یہ روایت، مطلب یہاں پہ مرزا صاحب کی جو ڈیتھ ہے وہ ہو گئی۔ اب آگے کہتے ہیں مرزا بشیر احمد صاحب کے خاکسار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے، مطلب یہ جو ہم نے پڑھی ہے، وہ جب دوبارہ، مطلب وہ کسی وقت پہ اپنی والدہ سے دوبارہ پوچھتے ہیں، برائے تصدیق بیان کی، مطلب کہ ان کو بتایا کہ یہ آپ نے ایسے ہی کہا تھا، اور حضرت مسیح کی وفات کا ذکر آیا، تو والدہ صاحبہ نے فرمایا، یہاں پہ ہم وقفہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو لمبی ہے آدھی باقی روایت جو ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، یہاں تک ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن ایک دو باتیں جو یہاں پہ آئی ہیں، یا جو اکرم صاحب اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے یا سوال کرنا چاہیں گے، اس کو جو میں نے پہلی بات درج کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا پوچھا گیا تو بستر پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا۔ اب میں اکرم صاحب سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا، میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب بھی تقریباً یہی کہ اپنے تکیے پہ، بستر پہ، یا بڑی بعض اوقات ان کی چارپائی دیوار کے ساتھ ہوتی تھی تو دیوار پہ ہاتھ مار کے وہ تیمم کر لیا کرتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے اکرم صاحب کریکٹ می، مطلب میں اگر غلط ہوں یا صحیح ہوں مجھے بتائیے گا۔ جی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تیمم کے بارے میں حدیث پڑھی تھی کہ یہ خشک مٹی کے سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، یہ بستر پہ، اپنے کپڑوں پہ، تکیے پہ ہاتھ مار کے تیمم نہیں ہوتا۔ اس پہ آپ اکرم صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ جی شیخ صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تیمم مٹی یا مٹی سے بنی ہوئی چیزوں پہ ہی ہوتا ہے، کپاس وغیرہ یا اس طرح کی چیز کسی پہ یا بستر وغیرہ پہ نہیں ہوتا۔ اسی سے جو ہے نا وہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر دیوار مٹی کی، چونکہ ان دنوں میں مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، تو مٹی کی دیوار پہ ہاتھ مارنا وہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہی شمار ہوتا تھا، لیکن یہ بستر پہ ہاتھ مارنے والا یا کپڑے پہ، کیونکہ بستر تو ظاہر ہے کپڑے کا ہی ہوتا تھا، تو کپڑے پہ ہاتھ مارنے کا مسئلہ جو پوری اسلامی ہسٹری ہے اس میں کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ ہر وہ چیز جو مٹی یا اس کی نوع سے ہے، مثلا پتھر یا چونا یا جو زمین سے نکلتی ہے، اس سے جو ہے نا وہ اپنا ہو سکتا ہے جو کہ مٹی کی قسم ہو، اس کے علاوہ کسی چیز پر جو ہے نا وہ تیمم جائز نہیں ہے۔ اچھا، میں سوری اکرم صاحب، میں اس پہ جائز نجائز میں، کیونکہ میرا کوئی اختیار نہیں، میں عالم نہیں، میں مفتی نہیں، لیکن یہ چیز جو ہے، یہ چیز میری سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث میں اگر ایک چیز آئی ہے اور اگر آپ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، مطلب اس حدیث کو مانتے ہوئے،
تو آپ مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی بھی چیز ہو، مطلب چاہے وہ پتھر ہی ہو، مطلب میں اب یہاں پہ مطلب اگر ہوتا تو اس کے بارے میں بھی آ جاتا کہ آپ فلاں فلاں چیزوں سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن جیسا میں نے آپ سے عرض کی کہ میرے والد بھی اکثر مطلب دیوار کے ساتھ تو وہ آدھا تیمم ٹھیک کر لیتے تھے، آدھا نہیں. وہ جو تکیے پہ ہاتھ مارتے تھے، مطلب اسی طرح وہ ہو سکتا ہے مرزا صاحب جیسے یہاں پہ آ رہا ہے تو انہوں نے دیکھا ہو، انہوں نے کیا ہو، مطلب انہوں نے سنا ہو یا جو بھی وہ چیز ہے تو وہ اس کے حوالے سے وہ چلتے. تو احمدی دوستوں، بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے مفتیان سے پوچھئے گا، کیونکہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے کہ آپ کے جو مسیح موعود تھے وہ چونکہ یہ کہتے تھے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کو مانتے ہیں، اور آپ احادیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں. تو اب چونکہ جماعت احمدیہ نے اپنا فقہ علیحدہ کر لیا ہوا ہے اور احمدیت کو ہی مطلب ٹرو اسلام قرار دے دیا ہوا، سو اس کا مطلب ایک اسلام کی بجائے جو کہ رسول کریم لے کے آئے تھے، ایک سے زائد اسلام ہو گئے، جس میں سے ایک اسلام احمدیت ہے جس کو آپ ٹرو کہہ رہے ہیں، باقی کو آپ غلط کہہ رہے ہیں. اگر کوئی اور بھی ٹرو ہے تو ظاہر ہے آپ اس کا ذکر کریں کہ احمدیت از ناٹ اونلی ٹرو اسلام، کوئی اور بھی ہے، یہ نمبر 1 2 3 اس سے پہلے بھی کوئی ہے، کیونکہ جو سب سے لیٹسٹ نبی کا دعویٰ ہے وہ تو مرزا غلام احمد کا ہے. اگر وہ احمدیت ایک ٹرو اسلام لے کے آئے ہیں اور اس سے پہلا جو اسلام ہے اس کا سٹیٹس آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا وہ غلط ہے، وہ فالس ہے، وہ کیا ہے؟ یہ چیز. دوسری چیز کہ آپ کے فقہ کے مطابق تیمم جو ہے کیا کپڑے سے ہو سکتا ہے، بستر سے، یہ وہ. تو کیا وہاں پانی میسر نہیں تھا؟ جو سوال اٹھے گا، کیونکہ تیمم کا جہاں تک مطلب میں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ وہ اس شکل میں کہ آپ کو پانی نہ ملے، پانی نہ ملتا ہو، پانی آپ کے قریب نہ ہو. وہاں تو ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے. اب آپ صرف یہ کہ اگر وہ ہاتھ مار سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو آپ پانی بھی دے سکتے تھے، وہ اس سے کر سکتے تھے. ایک چیز یہ پوچھئے گا، ایک تو یہ چیز ہوگی. اب دوسری بات جو آتی ہے کہ کاغذ قلم دوات منگوائی گئی. اب یہ بھی چیز اکرم صاحب اس پہ بھی غور کیجئے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے، آخری وقت ہے، تو بعض روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کاغذ قلم منگوایا تھا، کچھ لکھوانا چاہ رہے تھے. تو بعض روایات کہ جی حضرت عمر نے نہیں لکھنے دیا، یہ وہ دس اینڈ دیٹ جو بھی ہیں وہ چیزیں، میں اس پہ کوئی بھی یہ مہر ثبت نہیں کرتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں اور یہ جاننا چاہ رہا ہوں